اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم اہل الریب والبدع من بعدی فاظہروا البراءۃ منہم واکثروا من سبہم۔ ابی عبداللہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جب بھی تم اہل ریب یعنی شک پیدا کرنے والوں کو دیکھو اور اہل بدعت کو دیکھو تو فوراً ان پر کھل کر تبرہ کرو اور انہیں کثرت سے برا کہو۔ لہٰذا حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے خامنائی ملعون کے ملا عقیل الغروی نے جو بدعت کی ہے، سرکار کو خامنائی ملعون سے نسبت دینے کی ہم سب پر واجب نہیں، اوجب ہے کہ ہم کھل کر خامنائی ملعون اور عقیل الغروی ملعون پر تبرہ کریں اور کثرت سے اسے برا کہیں۔ برائے عظمت صاحب عصمت مولا مسلم علیہ الصلوۃ والسلام باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہم الصلاة والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، مخصوصاً اعداء حضرت مسلم ابن عقیل۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس چھوٹی سی کلپ کے لیے میں نے جس آیت کو سورہ فتح کی آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ اس لیے پیش کیا ہے کہ اب ہمارے ممبروں پر خامنائی ملعون کے ایسے جاہل ملا آ گئے ہیں کہ جنہیں یہی نہیں پتہ کہ معصوم علیہ السلام کی، معصومین علیہ السلام کی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کسی اور کے ہاتھ پر نہیں لی جا سکتی غیبت کبریٰ میں، کیونکہ آپ نے خود یہ اصول پیش کر دیا ہے توقیع میں اپنی، جس کو میں پیش کروں گا۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ بے شک اے رسول جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے گویا صرف اسی نے، انما کلمہ حصر ہے، صرف اسی نے اللہ کی بیعت کی، اور اللہ کے ہاتھ جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے مولائے کائنات کے حوالے سے ہے، وہ تمام اہل ولایت جانتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنے کے بجائے یہ پوچھتا ہوں ملا غروی ملعون سے کہ یہ خامنائیت کی چرس جو ہر جگہ بو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے ملا ذلیل الچرسی بھی کہتے ہیں، یہ اس اسٹیٹ سپانسرڈ ملا کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کی وقت ہی کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں وہ کر رہا ہوں، بھائی تو کون اور تیرا ملا خامنائی کون؟ شیعت کا خامنائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مومنین یہ بات جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے۔ ہر جگہ خامنائی کے ملا گستاخیاں کر رہے ہیں اور مومنین سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ انہیں کرنا کیا چاہیے۔ ان ملعونوں کے خلاف جتنے حضرت مسلم کے چاہنے والے ہیں ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ملا خامنائی کے لیے کس طرح سے لوگ احتجاج کرنے چلے آتے ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، یہاں یوروپ میں، برٹین میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، مختلف سینٹرز پر، چونکہ ان سٹیٹ سپانسرڈ ملاؤں نے ممبر کیپچرنگ کر لی ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ
آیات پیش کی جائیں، حدیثیں پیش کی جائیں، فضائل اہل بیت پیش کیے جائیں، سرکار حضرت مسلم علیہ السلام کی عظمت اور عصمت بتائی جائے، کیونکہ بتا دیں گے تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ اس لیے مومنین، تمام عزادار، تمام انجمنیں، تمام مرکزی پروگرام کرنے والے اہل غیر نتو خیروں کو اپنا قائد اور رہبر نہ سمجھیں، بلکہ آپ خالص ہیں، آپ اہل ولایت ہیں، آپ عزادار ہیں۔ سرکار مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت جیسے ہوئی تھی، ویسے تصور میں آج پھر سے آپ تجدید بیعت امام حسین کیجیے، کیونکہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کون ہے سرکار حضرت مسلم۔ یہ ملا نہیں بتائے گا، یہ تو مولا حسین بتائیں گے۔ کیا کہا آپ نے، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے جو طویل خط لکھا اہل کوفہ کو، تو اس میں مومنین سے بھی مخاطب ہوئے جو مولا کو پہلے سے امام مانتے تھے، اور ان سے بھی مخاطب ہوئے کہ جو مسلمین تھے۔ لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف وہ جملہ جس میں امام نے کہا انا باعث الیکم، انا کہنے کا حق مولا حسین کو، باقی کوئی انا کہے گا تو اس سے فنا ہے۔ میں مبعوث کر رہا ہوں، کس کو مبعوث کر رہا ہوں؟ اخی و امی وثقتی من اہل بیتی۔ پہلا کیا کہا؟ میرا بھائی، اللہ اکبر۔ امام حسین جس کو اپنا بھائی کہیں اسے حضرت مسلم کہتے کا نہیں، وہ تو ان کے رشتے میں بھائی تھے۔ امام حسین اپنا بھائی انہیں کہہ رہے ہیں۔ سرکار کی وہ حدیث یاد ہے نا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور سرکار نے کیا کہا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو اب یہ حسین اپنے وقت کے محمد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی مسلم ابن عقیل۔ امام زمانہ نے کب کسی ملا کو اپنا بھائی بتایا؟ وہ امی۔ اچھا، پھر اس کے بعد الگ سے کہا اور میرے چچا کے بیٹے ہیں، بھائی الگ سے کہا، چچا کے بیٹے الگ سے کہا، اور پھر اس کے بعد اتنا ہی کافی تھا۔ یہ خانوادہ بہت عظیم خانوادہ ہے، لیکن آگے کہا وثقتی من اہل بیتی۔ یہ منیت ملا کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس کے پہلے ثقہ کہا، ثقہ معتبر، معتمد، اوتھینٹک، معتبر اور موثق، جو امام حسین کی نظر میں ہو۔ امام زمانہ کی نظر میں کیا شطرنج کھلانے والا خامنہی ملون موثق ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا عورتوں کی فوج بنانے والا خامنہی ملون موثق ہے؟ کیا جھوٹی ولایت کا دعویٰ کرنے والا خامنہی ملون موثق ہے؟ بالکل نہیں۔ خامنہی ملون، عزادارو غور سے سوچو اور یہ پیغام ان تک بھی پہنچاؤ کہ امام زمانہ نے جب غیبت صغرا میں آخری سفیر سے کہہ دیا وَلَا تُوَسَّ إِلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک کو بھی تم اپنے بعد وصیت نہ کرنا۔ کاہے کی وصیت نہ کرنا؟ ان تقوم مقامک، کہ وہ تمہاری جگہ پر آ جائے، بعد وفاتک، تمہاری وفات کے بعد۔ ٹھیک ہے، پھر امام نے کہا فقد وقعت الغیبۃ التامہ، اب غیبت تامہ شروع ہو گئی ہے۔ تو امام نے دونوں بات کہہ دی کہ اپنے بعد اب کسی کو وصیت نہ کرنا، سفیر نہ بنانا، سفیر نہ بنانا۔ امام نے کیا کہا؟ سفیر نہ بنانا۔ غروی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سفیر ہیں، تو غروی امام زمانہ کا گستاخ ثابت ہے۔ امام زمانہ نے کیا کہا کہ غیبت تامہ شروع ہو گئی ہے، یعنی اب کوئی غیبت تامہ میں سفیر ہو ہی نہیں سکتا۔ امام زمانہ کے ہاتھ پہ، امام زمانہ کی بیعت ان کے ہاتھ پہ کرا رہے، ویسے بھی ان کا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ بیعت کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو جنگ میں زخمی ہوا اور ایسا ہوا ویسا ہوا، کچھ بھی ہوا۔ ان کی کلپس آپ دکھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کنفیوژن نہ پیدا کیجئے۔ امام رضا کا وہ روزہ صاف کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہاتھ کو شفا نہیں ہوئی بھائی۔ اور اس کے علاوہ امام کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا، اہل بیت کی طرف منسوب کرنا،
اہل بیت بولتا قرآن ہے. جس طرح قرآن میں کوئی آیت کا اضافہ کرنا کفر و شرک ہے، اسی طرح امام زمانہ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنا کفر و شرک ہے. یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ملا ہمارے ممبروں پر آ کر یہ کفر و شرک پھیلا رہے ہیں. دیکھیے اس میں ان کا تو قصور ہے ہی ہے، وہ تو ملعون ہی ہیں، لیکن خاموش تماشائی بنے رہنے والوں کا بھی قصور ہے. میں کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں یہ بول کر، یہ میرا فریضہ ہے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے، معصومین نے کہا ہے جب اس طرح کی بدعتیں شروع ہوں تو فرض ہے کہ اپنے جو بھی تم جانتے ہو اس علم کو ظاہر کرو، کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم پر لعنت ہوگی. تو جو خود کو بڑا عالم کہتے ہیں وہ خاموش کس لیے؟ ہر بات فالتو بات پہ تو بولنے چلے آتے ہیں. اب کہاں یہ ملا مر گئے سارے جو خود کو عالم کہتے ہیں، اور کہاں وہ ٹھیکیدار سارے چلے گئے جو ہر بات پہ بولنے کو تیار ہیں، جو پرانے نکات تو ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، اپنے نام سے پڑھ دیتے ہیں بزرگ فقہاء کے، ذاکرین کے، علماء کے نکات، لیکن جب اہل بیت کے حق کی بات آتی ہے تو کچھ نہیں بولنے کو تیار ہے. یزید وقت خامنہی کے بارے میں جو بھی ایشو ہوگا تو کہیں گے نہیں وہ اصل میں سعودی کا ایجنٹ ہے. تو یہ بھی سعودی کا ایجنٹ ہے کہ عقیل الغربی؟ بتاؤ کون ہے یہ؟ اور اس کے خلاف بولتے کیوں نہیں ہو تم لوگ؟ گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف دولت کے لیے اور شہرت کے لیے مولائیوں کو روک رہے ہیں نصرت اہل بیت سے. میری دست بستہ گزارش ہے کہ آپ میری بات نہ سنیں، کسی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. جب چوتھے سفیر سے کہہ دیا کہ اب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر قرآن اور اہل بیت نے دیکھیے آپ کو کیا کہا ہے. امام حسین نے حلمین کی صدا بلند کی ہے، تو جب امام حسین نے نصرت کے لیے آپ کو پکارا ہے تو آپ کو نصرت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر کوئی سرکار مسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا، ورنہ کیسے ہم اور آپ ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں ماں باپ بھی قربان ہو جائیں اور ہم بھی قربان ہو جائیں اور اولاد بھی قربان ہو جائے اور مال بھی قربان ہو جائے، اور ہم بولنے کو تیار نہیں ہیں. مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے خامنہ ملعون اور اس کے ملعون ایجنٹ ذلیل الغربی پہ لعنت بے شمار. کیا ہمارا آقا و مولا آج بھی اتنا مظلوم ہے؟ کیا سرکار مسلم آج بھی اگر آپ یہی نا تمنا رکھتے ہیں آپ کوفے میں ہوتے تو سارے تیر اپنے بدن پر لیتے. آج حضرت مسلم کی ذات گرامی پر یہ تیر چلایا ہے ملا عقیل الغربی نے. بے شمار لعنت ہو ملعون. اسے اسی کی طرف موڑنا ضروری ہے اور سارے عزاداروں کے نشانے پر یہ ملعون ہونا چاہیے. نجس خامنہی کے ایجنٹ ملا ذلیل الچرسی پہ لعنت بے شمار لعنت. امام نے کیا کہا؟ میں مبعوث کر رہا ہوں. امام زمانہ نے کب کہا کہ میں کسی کو مبعوث کر رہا ہوں؟ کسی کو نہیں کر رہا ہوں. اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، اپنے معتبر اور معتبر موثق کو من اہل بیتی، من اہل بیتی. منیت کو سمجھنا ہے. ایک حدیث ہے سرکار نے ارشاد فرمایا نور الحسین من نور اللہ. حسین و منی وانا من الحسین تو آپ سب کو یاد ہے، یا من حسین آپ سب کو یاد ہے، لیکن یہ حدیث بھی سنیے کہ حسین کا نور اللہ کے نور سے ہے. یہ ہے منیت. حسین کا نور اللہ کا سفیر ہے اور سرکار مسلم کا نور امام حسین کا سفیر ہے. آپ کہیں گے کہ آپ نور کی بات کر رہے ہیں. اچھا جب شیعہ کو شعا کہتے ہیں تب آپ اعتراض نہیں کرتے کیونکہ اس میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ثابت ہو سکتا ہے آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی عصمت، یہ سب اس قول کو سمجھے تو امام حسین کے. لیکن بہرحال سارا کچھ اس چھوٹی سی کلپ میں بیان نہیں کر سکتا. البتہ یہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ ان ملعونوں سے آپ ہوشیار رہیے. کہا بھئی آپ ایسی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں بولتے ہیں، اس طرح سے آپ بات نہ کیجئے. تو اگر مولا کا حکم نہ ہوتا کہ ایسے لوگ جو شک اور شبہ مومنین کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، جو بدعت پھیلا رہے ہیں، یہ بدعت ہی تو ہے نا کہ جب امام نے بیعت کے لیے کہا ہی نہیں ہے. آپ بتائیے آپ صبح میں روز صبح کون سی دعا پڑھتے ہیں امام زمانہ کے ہاتھ پہ تجدید بیعت کے لیے؟ تو کیوں نہیں کہا کہ جا کے کسی خامنہ ملعون جیسے کا ہاتھ پکڑو اور اس پر پڑھو؟ یہ اب آپ پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ وہ صبح کی دعا کون سی ہے، اور آپ نہیں پڑھتے تو آپ اسے پڑھیے.
جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے 40 دن پابندی کی تو سرکار انشاءاللہ آپ کو اپنے لشکر میں شامل کریں گے. یہ ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن تجدید بیعت کرنے کے لیے کسی ملعون کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک. بلکہ صالح فقہا بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے. سبحان اللہ. ولایت پر، عزا پر، تبرہ پر، عصمت سرکار مسلم پر جو فقہا قائم اور باقی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کرتے. بالکل. تو پھر خامنہ ملعون کی کیا اوقات بے شمار لعنت ہو، کہ جس کے سارے فتوی قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہیں. بے شمار لعنت ہو، بے شمار لعنت. لہذا عزادارو، اس پیغام کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ اب نہ اٹھیں گے تو ہم اور آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. ہماری نسلوں کو ہم بہت ہی غلط ماحول دے کر جائیں گے. بالکل. اپنے جو بارگاہیں ہیں یہ امانت ہے حضرت مسلم. بے شک. حضرت مسلم کو کوفے والوں نے چھوڑ دیا نا، لیکن بارگاہوں کو آپ نہ چھوڑیے، کیونکہ یہ حضرت مسلم کی بارگاہ بے ہیں. شک بے شک. یہ مسجدیں جو آج باقی ہیں حضرت مسلم کی وجہ سے بے باقی ہیں. شک بے شک بے شک بے شک. یہ جو آج پیغام آپ تک پہنچا ہے یہ سفیر امام حسین حضرت مسلم تک پہنچا ہے. آئیے تجدید بیعت کریں حضرت مسلم کے ہاتھ پر اور کہیں کہ جو ملعون آپ کے خلاف بکواس کرتا ہے ہم عزادار ہرگز اسے نہ چھوڑیں گے. اس پیغام کے ساتھ میں آپ سب سے مزید یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے علماء، ایسے ذاکرین، ایسے فقہا، ایسے شعراء، ایسے منقبت خان، ایسے نوحہ خانوں کو سپورٹ کریں کہ جو حضرت مسلم کی عظمتیں بیان کرتے ہوں، نہ کہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.